بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بیان کریں گے برج حمل کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ برج حمل والے افراد کے لیے اپنے گھریلو معاملات گھریلو ماحول کے حوالے سے اس عشرے کا آغاز تو خاصا مثبت رہنے والا ہے، لیکن اس عشرے کے اختتامی ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنے خوشگوار نہیں ہے۔ خاص طور وہ افراد جن کے کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس بات کے بھی امکانات نظر آتے ہیں کہ رشتے کی بات ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ایگزامز کو لے کر، ڈاکومنٹس کو لے کر یا کسی بھی اور وجہ سے، تو اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے ایک اچھا وقت کا آغاز کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے ابتدائی اور درمیانی ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ذرا صبر رکھیں اور اس عشرے کے اختتام سے آنے والے وقت کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان معاملات کے حوالے سے آپ کو مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے لیے برج حمل والوں کو چاہیے کہ اندرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس عشرے کا وقت کسی بھی معاملے کے حوالے سے اندرون ملک سفر کرنا آپ کے لیے اتنا کوئی مناسب رہنے والا نہیں ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے اور کاروباری فیصلے لینا بھی ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔ بہرحال اس عشرے کی 7 سے 10 تاریخ کا وقت جو ہے ان معاملات کے حوالے سے مثبت تبدیلی کو ظاہر کرے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں مشکلات اور پریشانیاں تھیں وہ ان دنوں میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ کو کاروباری معاملات کے حوالے سے بہتری محسوس ہوگی۔ اوورآل اس عشرے کے آخری ایام مالی حوالے سے کئی یہ خوشخبریوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے کئی ایک رکے ہوئے کاموں کے حل ہونے کی طرف اشارہ کریں گے۔ آپ بھی ان معاملات کو اچھے طریقہ کار سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرنے کے حوالے سے سوچ و بچار تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چند ایک شاخ خرچیوں یا عیاشیوں کی مد میں آپ پھر بھی خرچہ کر بیٹھیں گے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے صحت میں بہتری رہے گی، لیکن وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس عشرے کی 6 سے 10 تاریخ کا وقت ان کے لیے صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ذاتی مکان کی خریداری کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے پہلے 5 ایام کا انتخاب کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے دوران آپ کی توجہ ڈیجیٹل کرنسیز کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں اب ان معاملات میں داخل بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان معاملات سے اچھا منافع بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کی توجہ اولاد کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ ان کے معاملات کے حوالے سے کوئی خاص توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کے معاملات کی طرف سے کچھ ان پر سختی برتیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کا یار دوستوں کے ساتھ میل جول میل ملاقات کو ظاہر کر رہا ہے اور ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس عشرے میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کا وقت حکومتی اداروں اعلیٰ افسران سے وابستہ کام کے حل کی طرف کوئی مثبت نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ ان معاملات کو حل کروانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو معاملات جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے آخری ایام میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ نئے تعلقات بھی استوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، 3 تسبیح آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق جو کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 جنوری کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔